بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین، دوستو، ساتھیو، اسلام کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز معلومات پیش کرنے لگا ہوں جس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جب سنیں گے تو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، وقت کا خیال کرتے ہوئے اختصار کے طریقے کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلے میں نے وضو کے متعلق، غسل کے اور نماز کے متعلق بیان کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے وضو اور غسل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں درکار ہوتا ہے پانی، تو ہم آپ کے سامنے پانی کا طریقہ یعنی پانی کے وسائل، کون کون سے پانی ہیں جن سے وضو کرنا جائز ہے یا جن سے غسل کر سکتے ہیں تو غسل ہو جائے گا، وضو کریں تو وضو ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پانی کے وسائل کا، پانی کے اندر فرق نہیں معلوم ہوتا اور ہم غسل کر لیتے ہیں اور ہمارا غسل نہیں ہوتا، وضو کر لیتے ہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ تو وہ ذرائع، وہ وسائل، وہ طریقے میں بیان کروں گا جو پانی کے ہم تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو ہے وہ آسمان سے زمین تک پہنچنے والا پانی، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ تو آسمان سے آنے والا پانی جسے بارش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو بارش کا اکٹھا شدہ پانی، جمع کیا ہوا پانی، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں اور اس سے غسل بھی کرنا چاہیں تو غسل بھی اس پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا پانی دریا کا پانی، دریا کے پانی کے ساتھ بھی ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چشمے کا پانی، چشمے کے پانی کے ساتھ بھی ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اولوں کا پانی، یعنی برف سے پگھلا ہوا پانی، جو ایسے علاقے جہاں برف باری ہوتی ہے تو جب برف پگھلے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے، پانی آتا ہے، تو اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نہر کے پانی کے ساتھ بھی ہم وضو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پانی جو رواں ہو، جو جاری ہو، جو چل رہا ہو، رکے ہوئے پانی کی بات نہیں ہے، پانی وہ جو چل رہا ہو۔ اس کے بعد کنویں کا پانی، وہ جو پہلے، آج سے کچھ عرصہ پہلے، اب بھی ہیں کچھ علاقوں میں لیکن پہلے زیادہ ہوتے تھے، کنووں سے پانی نکال کر زمین کو سیراب کیا جاتا، جانوروں کو پلایا جاتا اور خود اپنے استعمال میں بھی لایا جاتا تھا۔ تو کنووں کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سمندر کا پانی بھی آ گیا، سمندر کے پانی کے ساتھ بھی وضو کر سکتے ہیں۔ دریا کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اولے کا پانی، چشمے کا پانی، آسمان سے آنے کی صورت یعنی بارش کا پانی، ان سے وضو کرنا جائز ہے۔ اب وہ میں دو چار پانی بیان کر دیتا ہوں جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے تو پانی کی شکل میں، لیکن وضو کرنا اسے جائز نہیں ہے۔ جیسے زعفران کا پانی، کسی پھل کا نچوڑ، جوس جسے کہتے ہیں، جیسے سیب کا جوس بنتا ہے، گاجر کا بنتا ہے، اس کے علاوہ وہ فروٹ جن کا پانی یعنی جوس نکالا جاتا ہے، یا جیسے بعض اوقات درختوں سے پانی نکلتا ہے تو اسی طرح انگور سے پانی نکلتا ہے، تو ان سے وضو نہیں کر سکتے۔ زعفران کا پانی ہو گیا، صابن کا پانی ہو گیا، اس کے علاوہ پھولوں کا پانی ہو گیا، جیسے گلاب کا پھول ہے، اس کے علاوہ مختلف پھول ہیں جن کا پانی نکالا جاتا ہے، تو ان کے پانی سے بھی وضو نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کر دیتا ہوں جس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پانی کے تین وصف ہیں، پانی کی تین حالتیں ہیں۔ ان میں سے ایک وصف اور ایک حالت یہ ہے کہ اس کے اندر رنگ، اور دوسرا ذائقہ، تیسری اس میں بو۔ اگر تینوں چیزیں صحیح ہیں تو آپ غسل کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تین میں سے دو نہیں ہیں، جیسے رنگ کی بجائے اس کا بے رنگ ہو گیا، ذائقے کی بجائے اس میں بے ذائقہ یعنی ذائقہ خراب ہو گیا، اور بو جو ہے مراد پانی کی جو اصل ہے اس کی بجائے بدبو پیدا ہو گئی، تو جب یہ تینوں وصفیں تبدیل ہو گئی تو پھر ہم اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ غسل اور وضو اس سے کر سکتے ہیں جس کی تینوں وصفیں برحال ہوں یا دو وصف قائم ہوں، جیسے ذائقہ ہے اور رنگ یا بو،
इनमें से अब 3 है। जैसे अब नहर का पानी है, इसका रंग तो तब्दील होता है लेकिन जायका और बू इसकी पानी की तरह होते हैं, इससे भी गुस्ल कर सकते हैं, वुजू भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे फूल का पानी है, गुलाब का पानी है, अब इसके अंदर रंग भी तब्दील है, दूसरा जायका भी तब्दील है और इसकी बू भी तब्दील है। तो तीनों चीजें इसके अंदर तब्दील हो गई। तो जिसमें 2 वस्फ तब्दील हों या 3 तब्दील हो उससे गुस्ल या वुजू नहीं कर सकते। अलबत्ता जिसकी एक वस्फ तब्दील हो, 2 वस्फ वही हो, तो उससे वुजू और गुस्ल कर सकते हैं। उससे हमारा वुजू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। ये अहम मालूमात थी, जो बुनियादी मालूमात जो हमें जिसका सीखना, याद करना, जानना जरूरी है। इंशाअल्लाह अज़ीज दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, जिसमें इस्लामी मालूमात जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली, ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाली वो बात जो हमारे लिए ज़रूरी होगी, मेरे लिए और अपने लिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें शरीयत तय्यबा ताहिरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।